یزیدیت ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان سے بات فرما لیں، آج 4 محرم ہے، کل 5 ہوگی، 6 اور 7 محرم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مردی جلوس ادا کربلا کی طرف جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ 6 اور 7 محرم کو ٹھیک انشاءاللہ 9 بجے بحث ختم ہو جائے گی۔ نوٹ فرما لیں انشاءاللہ ٹھیک 7 بج کر 55 منٹ پر بحث شروع ہوگی، اور انشاءاللہ 9 بجے 6 اور 7 محرم کو بحث ختم ہو جائے گی، لہذا بر وقت تشریف لائیں، 6 اور 7 محرم کو مجلس جلدی ختم ہوگی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه الهمم ولا يناله وصل الفتن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی سامعین محترم، ہماری گفتگو محبت کے عنوان سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ،
جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اتنا کریم ہے، اتباع رسول کے نتیجے میں فقط محبت نہیں کرے گا، اپنے بندوں کے گناہ بھی بخش دے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ محبت ہے جسے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور ایک وہ محبت ہے جس کی تشریح اللہ کا قرآن کچھ اور کرتا ہے اور لوگوں نے معیار محبت کچھ اور بنا رکھا ہے۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اور یہی پیغام پہنچانے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ چونکہ آنے والی مجالس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جس نے محبت کی حقیقت کو نہ سمجھا، انہوں نے کیا کیا نقصان اٹھائے، طول تاریخ میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی، اور قیامت تک کے لیے جو فلسفہ محبت کو نہیں سمجھ سکیں گے وہ مشکل سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ اور یہ جو مشکل ہے یہ دنیا کی نہیں ہے، یہ مشکل آخرت کی بن جائے گی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اتباع رسول کے لیے جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی وہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اتباع رسول یہ ہے جو نبی دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ نبی جو دے یہ تین شکل میں ہے۔ نبی کہیں کہ یہ آیت ہے میرے اوپر اتری ہے، قرآن بن گیا، اس شکل میں نبی دیں تو وہ بھی لینا ہے۔ اگر نبی فرمائیں کہ یہ آیت نہیں حدیث قدسی ہے تو وہ بھی لینا ہے۔ اگر فرمائیں کہ نہ آیت ہے نہ حدیث قدسی ہے، یہ میری حدیث ہے، تو تب بھی اسے کیا کرنا ہے؟ لینا ہے۔ کیوں بھلا؟ چاروں گزشتہ باتوں کو دہرا رہا ہوں تاکہ سب شامل ہو جائیں۔ کیوں بھلا؟ آپ نماز کو لے لیجئے، اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا 69 مقامات پر، لیکن نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، ذکر رکوع کیا ہے، ذکر سجدہ کیا ہے، اس کے لیے آپ اور مجھے رجوع کرنا پڑتا ہے پیغمبر کی احادیث کی طرف۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک طرف ہے قرآن اور دوسری طرف کیا ہے؟ حدیث۔ اگر فقط قرآن کو لے کے بیٹھ جائے اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو اس صورت میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ غور فرما لیں۔ تبھی تو یہ ہمارا نقطہ نگاہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، جا کے دیکھ لیجئے، کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ ہم کتاب تو دیتے ہیں معلم نہیں دیتے، اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کتاب کافی نہیں ہے جب تک معلم نہ ہو۔ تو جب یہ دنیا کی کتاب بغیر معلم کے سمجھ نہیں سکتے تو آسمانی کتاب کیسے سمجھی جا سکتی ہے؟ اب اللہ جو فرما رہا ہے جو نبی دے اسے کیا کرو؟ لے لو۔ آیت ہو تب بھی لینا ہے، حدیث قدسی ہو تب بھی لینا ہے، حدیث ہو تب بھی لینا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ دے قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ادھر نبی کہہ دیں الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ کوئی کہے آیت کو تو لیتا ہوں حدیث کو نہیں لیتا، اگر احادیث کو چھوڑ دو گے
تو پھر کیسے طے کرو گے کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کیسے طے کرو گے کہ ذکر رکوع کیا ہے؟ کیسے طے کرو گے ذکر سجدہ کیا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں حج کے، کیا وہ تفصیلات جو علماء حج پہ بتاتے ہیں کیا وہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن کی آیتوں میں مل جاتی ہیں؟ نہیں، آپ کو احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ نبی جو کہیں وہ بھی حدیث ہے، جو کر کے دکھائیں وہ بھی کیا ہے؟ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ جو کہہ دیں وہ قول ہے، جو کر کے دکھائیں وہ فعل ہے، جو ان کے سامنے ہو اور وہ راضی ہو جائیں وہ تقریر ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ نبی اگر اپنے شانوں پہ حسنین کو اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں جائیں، یہ ہے فعل نبی۔ جو درجہ قول نبی کا ہے وہی درجہ فعل نبی کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب پیغمبر فرما رہے ہیں، ذرا قول سنیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان مودۃ اہل بیتی مفروضۃ واجبۃ علی کل مؤمن و مؤمنہ۔ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت رکھنا اللہ نے ہر مومن اور مومنہ پر فرض قرار دی ہے۔ محبت اہل بیت کیا ہے؟ واجب۔ پھر فرمایا من احب الحسن والحسین احببتہ، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے۔ جس نے امام حسن اور امام حسین سے محبت کی، نبی کہہ رہے میں بھی اس سے کیا کروں گا؟ کہاں کہاں نبی محبت کریں گے؟ جی، جب ملک الموت آئے گا وہاں نبی کی محبت کو دیکھنا، جب قبر کی مشکل گھڑی آئے گی وہاں نبی کی محبت کو دیکھنا، جب حساب و کتاب ہوگا وہاں نبی کی محبت کو دیکھنا، جب پل صراط ہوگے تو وہاں نبی کی محبت کو دیکھنا، جب میزان عدل قائم ہوگا وہاں نبی کی محبت کو دیکھنا، مشکل گھڑیوں میں نبی کی محبت کو دیکھنا۔ فرمایا جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب نبی محبت کرتے ہیں تو فرمانے لگے وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، جس سے میں محبت کر لیتا ہوں اس سے پھر اللہ بھی محبت کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، أَبْغَضْتُهُ، ان سے میں بھی بغض رکھوں گا۔ جنہوں نے امام حسن اور امام حسین سے کیا رکھا؟ بغض۔ یزید نے بغض کیا یا نہ کیا؟ بولیے نا، کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں عجیب عجیب باتیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس نے امام حسن اور امام حسین سے بغض رکھا، فرما رہے ہیں اب غصت ہوں، اس سے میں بھی بغض رکھوں گا، اور جس سے میں نے بغض رکھا اب غضہ اللہ ہو، اس سے اللہ بھی بغض رکھے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جس سے اللہ بغض رکھے گا، حدیث کے جملے ہیں، ہوگا کیا؟ ادخلہ اللہ فی النار، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ گزشتہ حدیث اور ان سے کیا ثابت ہوا؟ فقط محبت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان ہستیوں سے بغض رکھنے سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اب ذرا سوچئے، پروردگار عالم نے ان ہستیوں کی محبت کو واجب کیوں کیا ہے؟ فلسفہ محبت اہل بیت کیوں ہے؟ اب میں سے اکثر یہی جواب دیں گے
کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قریبیوں سے کیا کرو، محبت کرو۔ اب میں قرآن کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا صلوات بھیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، اللہ صلی علی محمد۔ آپ سلامت رہیں۔ فلسفہ محبت اہل بیت، اللہ نے ان کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا؟ آیت سورہ شورى آیت نمبر 23، اس سے اتنا پیغام مل رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی ان سے اجر رسالت میں محبت اہل بیت کا سوال کرو۔ عام جو ممبروں سے بیان ہوتا ہے بس یہیں تک بات روک دی جاتی ہے کہ پیغمبر نے جو 23 سال زحمتیں اٹھائیں اس کا اجر کیا ہے، اہل بیت سے محبت کرو، بات یہاں نہیں رکتی۔ اب میں کچھ وہ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جن میں انبیاء نے اللہ کی راہ میں تبلیغ کی، پیغام پہنچایا، اور وہ ساتھ کیا کہتے تھے۔ یہ آیت ہے سورہ فرقان، آیت نمبر ہے 57۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ جو شخص چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ پھر اگلی سورہ میں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہہ دیجئے میں تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا اور تمہیں کوئی زحمت نہیں دیتا۔ یعنی گزشتہ انبیاء لوگوں سے اپنی رسالت کی اجرت نہیں مانگ رہے، توجہ فرما رہے اور فرمانا، گزشتہ انبیاء تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں مظالم، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر رسالت، کیا ان انبیاء کی اہل بیت تھی یا نہیں تھی؟ تو پھر کیوں نہ کہا گیا کہ اے میرے نبیو تم بھی اپنے اہل بیت کے لیے اجر رسالت مانگو؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ان نبیوں کو تو نہیں کہا گیا کہ آپ بھی کیا کرو، اجر رسالت مانگو۔ آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ یہ جو پیغمبر پہ اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجر رسالت کی آیتیں باقی انبیاء کے لیے اتری لیکن اجر رسالت مانگا نہیں گیا۔ اجر رسالت کی آیت آخری نبی پر اتری اور اجر رسالت مانگا گیا۔ سوچنا اتنا ہے پچھلے انبیاء نے بھی، سابقہ انبیاء نے بھی بڑی زحمتیں اٹھائیں، ان کو حکم نہیں تھا کہ اجر رسالت مانگو، آخری نبی کو کیوں حکم ملا؟ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ پھر اور آیت سن لیجئے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 109۔ حضرت نوح کتنے عرصہ تبلیغ کرتے رہے اور میں اس تبلیغ کی کوئی بھی اجرت نہیں چاہتا ہوں۔ اپنے امتیوں سے کہہ رہے تھے میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پھر آیت سنیے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت صالح
حضرت لوط، حضرت شعیب، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، سب کہہ رہے ہیں ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ہم تم لوگوں سے اجر نہیں مانگتے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ گزشتہ انبیاء نے اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن کہتے رہے اجر رسالت تم سے ہم نہیں مانگتے۔ کن سے مانگتے ہیں؟ بولیے نا، آپ سے نہیں، کن سے؟ اللہ سے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تو ان سے مانگ اجر رسالت۔ بات کچھ ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ گزشتہ انبیاء اجر رسالت امت سے نہیں مانگ رہے، بتا رہے ہمیں اجر کون دے گا؟ اللہ۔ آخری نبی کو حکم ہوا کہ تم اجر رسالت مانگو۔ اب سورہ سبا ہے، آیت نمبر 47 ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ۔ میرا نبی یہ جو تم نے اپنی امت سے اجر رسالت میں اپنی اہل بیت کی محبت مانگی ہے، ان سے کہو تم احسان نہیں کرو گے، محبت کرو گے، فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سورہ شورا میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجر رسالت مانگو۔ میں بات دہرا رہا ہوں، بڑا نتیجہ ہے۔ اجر رسالت، اور بات کیوں دہرایا کرتا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کر دوں۔ میرے بھائی احمد عباس بیٹھے ہیں اور کتنے اساتذہ، لیکچرار، پروفیسر تشریف فرما ہوں گے۔ کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی میں چلے جاؤ، وہاں پر جس کلاس کا لیکچر ہوگا نہ اس سے پچھلی کلاس کا اسٹوڈنٹ وہاں ہوگا، نہ اگلی کا ہوگا۔ میرے بھائی اگر دیر محمے کے اسٹوڈنٹ کو تو یہ میٹرک والے کو نہیں بٹھائیں گے، بٹھائیں گے اس لیے کہ ان کی سطح فکر سے بات اوپر چلی جائے گی، اور نہ اگلی کلاس والا آئے گا۔ تکرار اس لیے کرتا ہوں، کالج یونیورسٹیوں کا سلسلہ کچھ اور ہے، مجلس امام حسین کا سلسلہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک، ایک ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہر کوئی آیا بیٹھا ہے۔ تکرار اس لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی مجلس امام حسین سے خیرات لیے بغیر گھر نہ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ سورہ شورا میں کیا فرما رہے ہیں؟ میرا نبی اجر رسالت مان، اور کیا مان؟ تیرے قریبیوں سے کیا کریں؟ محبت۔ اور وہی اللہ سورہ سبا میں فرما رہا ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ۔ یہ جو تم سے اجر رسالت مانگا جا رہا ہے نا، کہا جا رہا ہے نبی کی بیٹی سے محبت کرو، نبی کے بھائی سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، نبی کی امتیوں محبت کرو گے، احسان نہیں کرو گے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے فَهُوَ لَكُمْ، محبت ان سے کرنا، فائدہ ان ہستیوں کو تمہاری محبت کا نہیں، فائدہ تمہیں پہنچے گا، فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ پہلے نبیوں کے لیے یہ اجر رسالت نہ مانگا گیا، ہر نبی کے بعد نبی تھا، ہر نبی کے بعد نبی تھا، آخری نبی ہے، بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ سلسلہ ہدایت قیامت تک رہنا ہے۔ اب ضرورت ہے کوئی ایسی ہستیاں ہوں جو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور ہدایت تب ہوتی ہے جب ہادی کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا جذبہ تب ہوتا ہے جب ہادی کی محبت ہو۔ اللہ نے ان کی محبت کو واجب کر کے بتا دیا، محبت کرو گے تو اطاعت کا جذبہ ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ان سے کرو محبت، کیوں؟ یہ ہیں ہادیان برحق۔ سرکار دو عالم پہ سلسلہ نبوت کیا ہو گیا؟ رک گیا۔
نبی پاک کے بعد کوئی بھی نبی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ رک گیا کیا سلسلہ ہدایت رکا؟ وہ قیامت تک کے لیے کیا ہونا تھا؟ چلنا تھا. جب وہ سلسلہ چلنا ہے تو پھر ضرورت ہے نبی نہ صحیح یا اللہ کوئی تو ہادی دے دے. تو اللہ نے سلسلہ امامت دے دیا اور سلسلہ امامت کو بنا کے بھیجا ہادیان برحق. اب مسئلہ یہ تھا ان کی اطاعت کریں گے تو ملے گی نجات. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جی جو اچھا نہ لگتا ہو اس کا کون کہنا مانتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں توجہ چاہتا ہوں آیت محبت پہلے اتاری، آیت ولایت بعد میں آئی. نہیں سمجھ آئی؟ پہلے محبت کو واجب کیا، غدیر میں ان کی امامت کو واجب کر دیا، بتا دیا محبت کرو گے تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. تو جو فرما رہے تو پھر محبت کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے یہ محبت کیوں واجب کی ہے؟ اللہ کروانا چاہتا ہے ان ہستیوں کی اطاعت. اور فرما رہے یا نہیں؟ تو اب کیا خیال ہے فقط زبان پہ علی علی ہونا چاہیے؟ بولیے تھوڑا سا جی. محبت تو ہے، زبان پہ بھی علی ہے، تو کیا اس وجود پر بھی علی کی حکومت ہونی چاہیے یا نہیں؟ جی اطاعت ہونی چاہیے. بات نہیں پہنچ رہی شاید، اور پہنچانا چاہتا ہوں. میرا بھائی جنہوں نے محبت کی اور علی مولا کی اطاعت نہ کی، اور میں تجھے کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں سن لیجئے. نصیری مولا علی کو خدا کہتے تھے. علی مولا نے بلایا، کہا یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں خدا وہ ہے، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے خدا نہ سمجھو. یہ جو تم نے غلط عقیدہ اختیار کیا، جاؤ جا کے سوچو، اگلے دن آنا، توبہ کر لو، تمہاری بخشش ہو جائے گی. اگلے دن آئے، علی مولا نے کہا کیا سوچ کے آئے ہو؟ کہا آپ ہی خدا ہو. علی مولا فرما رہے میں خدا نہیں. یہ محبت میں کہہ رہے تھے یا دشمنی میں؟ بولیے. محبت میں کہہ رہے تھے نا، دشمنی میں نہیں کہہ رہے تھے. اب یہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ علی مولا نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کیوں ختم کر دیا؟ وجہ یہ تھی محبت تھی، علی کی اطاعت نہیں تھی. میں کیسے سمجھاؤں؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے. معلوم ہے جب بھی کوئی نبی یا امام معجزہ دکھاتا ہے، لوگ اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہوتے تھے. ایک طبقہ کیا کرتا تھا؟ اس نبی یا امام کو العیاذ باللہ جادوگر اور ان کے معجزے کو جادو کہتا تھا. یہ طبقہ کون تھا؟ جو بغض رکھنے والا تھا. دوسرا طبقہ نبی یا امام کا معجزہ دیکھ کے ان سے کرتا تھا محبت. یہ جو محبت کرتے تھے یہ دو طرح کے تھے. ایک وہ محب تھے جو ان کے مطیع بھی تھے، ایک وہ محب تھے جو محب تو تھے ان کے اطاعت گزار نہیں تھے. بس وہ جو محب بھی تھے اور مطیع بھی تھے وہی کامیاب ہو گئے. جنہوں نے دعوی محبت کیا اور اطاعت نہ کی، اللہ اکبر، آخری عزادار تک، آخری مومن تک اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. امیر کائنات کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، بلکہ روایات تو کچھ یوں سمجھاتی ہیں
خود سے چلا آیا، آ کے کہتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے چوری کی ہے، میں چاہتا ہوں اسی دنیا میں حد جاری ہو جائے اور میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ جو شرائط تھی چوری کی وہ پوری ہوئی۔ امام نے فرمایا 4 انگلیاں کاٹ دی جائے۔ جب اس کی انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ پہ لیے ہوئے ہے لیکن دل اس کا مطمئن ہے۔ باہر گیا، سامنے وہ تھا جس کے دل میں بغض علی تھا، اپنے دل میں سوچنے لگا بہترین موقع ہے اس محب علی کو علی کا مخالف نہ بنا دوں۔ یہ سوچ کے اپنے ذہن میں کچھ جملوں کی ترتیب دیتا ہے، ترتیب دے کے پوچھتے سنا، چونکہ وہ تو مولا کا چاہنے والا تھا، سنا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کس نے کٹوائیں؟ اس کی توقع تھی ظاہر اس کو غصہ ہوگا، یہ کوئی نہ کوئی زبان پر گستاخی کے لفظ لے کے آئے گا۔ کا معلوم ہے کس نے انگلیاں کٹوائیں؟ اطمینان سے کہا اس نے حکم دیا ہے جو اللہ کا ولی ہے، نبی کا وصی ہے۔ اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ پھر پوچھتا ہے معلوم ہے تجھے کیا بنے گا بعد میں؟ ظاہر اگر اسی طرح رہ جائے یہ بندہ جس محفل میں بھی جائے گا ہر کوئی تانے دے گا، کل اس کی اولاد کو بھی تانے ملیں گے۔ معلوم ہے تیرے ہاتھ کی انگلیاں کس نے کٹوائیں؟ کہا اسی نے حکم دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگا، جس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں وہ فضائل علی سنا رہا تھا۔ اور یہاں پہ کہہ دو جملہ، یہ جو نا علی مع الحق، اس کا مطلب کچھ اور ہے، والحق مع علی اس کا مطلب کچھ، اگر کہیں تو بتا دو۔ علی مع الحق کا کیا مطلب ہے؟ علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو کے درمیان ہو جائے جھگڑا، ہو جائے اختلاف، آ جائیں 2 عورتیں اور دونوں دعوے دار ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ان میں سچی ہو ایک، علی مع الحق، علی ادھر ہی ہوگا جو حق پر ہوگا۔ توجہ فرمانا، علی کدھر ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ ایسے لوگ نہیں ہیں، دونوں دعویٰ دار محبت ہوتے ہیں، ایک زیادتی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، وہ بھی مطمئن۔ خیال رکھنا علی مولا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ کون ہے اور وہ کون ہے، علی تو ادھر ہوتا ہے جدھر حق ہو۔ بولیے، تھوڑا تھوڑا بولیے، خیال کیا کیجئے، کبھی کسی مومن بھائی کا حق نہ کھائیے، کبھی مومن بھائی کو تکلیف نہ دیجئے، اس لیے کہ علی مولا کا اپنا ہی انداز ہے۔ اور پھر کیوں کہا گیا والحق مع علی؟ پہلی اور مثال تھی، اب اگر کوئی پہلے 2 عورتیں آئیں، آپس میں اختلاف تھا، علی مولا ادھر ہوئے جو حق پر تھی، اب اگر کوئی آ کے علی مولا سے جھگڑا شروع کر دے، علی مولا سے جنگ کرنا شروع کر دے، پھر کس کو حق پہ سمجھو گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا والحق مع علی، جو علی سے لڑے حق ادھر ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں جو علی سے لڑے وہ حق پر، حق پہ کون ہے؟ علی۔ بس یاد رکھیے عمار یاسر سے کہا تھا اگر ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پہ ہو، نجات اسی راستے پہ ہے جس پہ علی جا رہا۔ اس کا مقصد پورا نہ ہوا، بات ذہن میں رہ جائے، محبت ہو اور اطاعت نہ ہو، سمجھنا بات کو۔ اس نے اسے کہا تو زیادہ تانے دے رہے، نہ آنا مولا کے دربار میں میرے ساتھ۔ بڑا اجتماع تھا، دربار میں لوگ موجود تھے۔ آگے کہا مولا غلطی ہوئی، جو اللہ کا قانون تھا آپ نے اس کے مطابق حد جاری کی، میں پاک ہو گیا۔ یہ تانے دیتا ہے،
کہتا ہے علی سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس سے محبت کی جائے غلط صحیح جو بھی ہو وہ ہماری سرپرستی کرے. ہر کوئی کر سکتا ہے، علی مولا غلط کی سرپرستی نہیں کرتے. تو جو فرما رہے ہیں جب سنا نا تو مولا کائنات نے فرمایا ایسا کر، انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھ، کپڑا لپیٹ لے. دربار بھرا ہوا تو ذہن میں رہے کئی محب ہیں مطیع نہیں. جب معجزہ ہوتا تھا لوگ دو حصوں میں بڑھ جاتے تھے، ایک بکس پہ اترتا تھا، ایک محبت کی طرف. محبت والے دو حصوں میں بڑھ جاتے تھے، ایک ان ہستیوں کو خدا سمجھتے تھے، دوسرے ان ہستیوں کو نمائندہ خدا سمجھتے تھے. اب جب مولا کائنات نے کہا کپڑا لپیٹ لو، اس نے لپیٹ لیا. امیر کائنات نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا، کچھ پڑا، اس کے بعد کہا اب کپڑا ہٹا دو. جب کپڑا ہٹا گیا تو وہ ہاتھ ویسے تھا جیسے کٹنے سے پہلے تھا. انگلیاں جڑ گئیں. آئے پوچھتے ہیں مولا کیا وجہ ہے؟ آپ اولو الامر ہے، آپ صاحب معجزہ ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھاتے، آپ دل میں ارادہ کرتے معجزہ ہو جاتا. ہاتھ کس لیے اٹھائے ہیں؟ ڈر تھا. محبت کرنے والوں نے دو حصوں نے بٹنا تھا. ہاتھ اٹھا کے بتا رہے تھے لوگوں معجزہ میں نے دکھایا ہے، لیکن یاد رکھنا خدا وہی ہے جس کی بارگاہ میں علی ہاتھ اٹھاتا. صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ جس زمانے میں بھی محبت کے ساتھ اطاعت نہ ہوئی، میں ایک بڑی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کرے ہر مومن سنبھال لے. محبت ہوئی اور اطاعت، اس میں نقصان یہ ہوگا کچھ عقیدے میں مار کھا جائیں گے. اور فرمائیں نصیری نے کہا مار کھائی عقیدے میں. محبت ہوئی اگر عقیدہ صحیح ہے، اطاعت نہیں عمل میں آ کے مار کھا رہے گا. اور فرمانا محبت ہے اطاعت نہیں تو کچھ لوگ کہاں نقصان کر بیٹھیں گے عقیدے میں، کچھ لوگ کہاں نقصان کر بیٹھیں گے عمل میں. جن کا عقیدہ درست ہو اور نمازی نہ ہو، عقیدہ درست ہو روزے دار نہ ہو، عقیدہ درست ہو مستطیع اور حج نہ پڑے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے محبت کی اطاعت کو چھوڑ دیا، کچھ نے عقیدے میں مار کھا لی، کچھ نے کیا کی عمل میں. ہاں دونوں کا نقصان ایک جیسا نہیں. جس نے خرابی عقیدت، خرابی عقیدے پر مر گیا اس کی بخشش کے امکانات ختم ہو گئے. اور فرما رہے اور جس نے عمل میں کوتاہی کی اس کے لیے امکانات، لیکن پھر بہت ساری روایات ہیں کہ اس میں بھی بڑے خاص مراحل سے گزرنا پڑے گا. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، سنی اور شیعہ یہ ایک جسم ہے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہماری حیثیت مجلس میں امام حسین کے نوکر ہونے کی ہے، اہل سنت بھائیوں کی حیثیت مہمان ہونے کی ہے. لیکن ایک بات ہے، ایک کام شیعہ مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، ایک کام سنی مسلمانوں کو کرنا پڑے گا. وہ کون سا کام؟ شیعہ مسلمانوں کو یہ کرنا پڑے گا نصیریت کو شیعت کے اندر نہ گھسنے دیں. سنی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ خارجیت کو نہ گھسنے دیں. اس لیے یہ گھس گئے تو شرک پروان چڑھے گا، خارجی گھس گئے تو بغض علی پروان چڑھے گا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اس لیے اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی محبت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے.
کیوں؟ تاکہ ہم ان ہستیوں کی اطاعت کریں. اور ان کی ہستیوں کی اطاعت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان ہستیوں کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر نہ ہم عقیدے کی مشکل میں پڑیں گے نہ عمل کی مشکل میں پڑیں گے. یہ جو محبت کی بات چل رہی ہے، امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا اور مکہ جا رہے تھے اور اہل مکہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے تو وہ خطوط محبت کی وجہ سے تھے یا نہیں؟ جی محبت کی وجہ سے خطوط لکھے. اور امام حسین نے بھی ان کے خطوط جو ایک محبت تھی اس محبت کا جواب دیا یا نہ دیا؟ کس شکل میں؟ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا. تو جو فرما رہے ہیں یہ خطوط کس بنیاد پہ تھے؟ کہہ رہے تھے نا مولا آ جائیے، تشریف لے آئیے، ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. امام نے بھی جواب دیا یا نہ دیا؟ جب سفیر آ گیا، میں اتنا پوچھتا ہوں اس وقت ہزاروں لوگ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے اور جو جناب مسلم کی بیعت تھی وہ در حقیقت کس کی بیعت تھی؟ امام حسین کی. سوال اتنا سا ہے، محبت سے خط لکھے تھے، محبت کا جواب سفیر حسین کی شکل میں مل گیا، ہزاروں اکٹھے ہو گئے. پوچھتا تو اتنا ہوں اے اہل کوفہ کیا بنا؟ خود محبت کے خطوط لکھے، ادھر سے جواب آیا، ہزاروں نے بیعت کی، اس کے باوجود کیا ہوا؟ ایک شخص مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا کیوں ہو گیا؟ میری تو کوشش ہوتی ہے میں فضائل میں بھی مسائل میں بھی دعوت فکر دیتا ہوں. سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ محبت تھی یا نہیں تھی؟ اس محبت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ کیا مسلم اکیلا ہو جائے؟ آپ اور میں بھی اس محبت کا جائزہ لیں جس کا آپ اور میں دعویٰ رکھتے ہیں. کہیں کوئی امتحان کی گھڑی آ گئی، پھر یہ نہ ہو کہ ناکام ہو جائیں. اکیلے رہ گئے مسلم، چل رہے تھے، ایک گھر کے باہر آئے، ایک مومنہ اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی ہے. مسلم بن عقیل نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا. سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، پیاسے بھی تھے. اتنا کہا ہے مومنہ اے بندی خدا ہو سکتا ہے مجھے پانی پلا دے. اے عزاداران امام حسین، مومنہ گھر میں گئی، پانی لے کے آئی. جناب مسلم بن عقیل نے پانی پیا. وہ گھر میں برتن رکھنے گئی. مسلم بن عقیل تھکے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وہ واپس آئی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے. کیا دیکھتی ہے؟ مسلم بن عقیل وہیں بیٹھے ہیں. کہتی ہے مسافر تو نے پانی مانگا تھا میں نے دے دیا، اب کیوں بیٹھے ہو؟ مناسب نہیں ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم بن عقیل اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اتنا کہا مومنہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ اس شہر میں میرا کوئی قبیلہ ہے. میں جاؤں تو کہاں پر جاؤں؟ نہ گھر ہے نہ قبیلہ ہے. اس وقت کہا اے مومنہ تجھے بتاؤں میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں. فوراً پوچھتی ہے وہی مسلم جو سفیر حسین ہے؟ اجرکم اللہ. بڑا پرسہ دیتے ہو عزادار، بڑا پرسہ دیتے ہو. جب جاتے ہو نا کوفے اکثر زائر بیٹھے ہو اور اترتے ہو بسوں سے، اترتے ہو گاڑیوں سے، نگاہ پڑتی ہے جناب مسلم کے گنبد پر. وہاں سرخ پرچم لہرا رہا ہوتا ہے. ایک جملہ ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہے، ہر زائر کی آنکھیں برسنے لگتی ہے. لکھا ہوا ہوتا ہے سلام ہو سفیر حسین. اجرکم اللہ. آئیے پرسہ دے لیجیے. تنہا ہے مسلم، تنہا. یہ مومنہ کہتی ہے میرے گھر میں آ جاؤ. جناب مسلم آ گئے گھر میں، حجرہ دیا،
मुसल्ला इबादत दिया, खाना रखा, पानी रखा, कहा मुझे खाने की तलब नहीं है। जनाब मुस्लिम इबादत में मशगूल हो गए। रात को आंख लगी, ख्वाब में देखा, हुक्म मिला मुस्लिम जल्दी करो, हम तुम्हारी इंतजार में हैं। ऐ अज़ादारो, उधर उसका उस मोमिना का बच्चा आ गया, वो आगाह हो गया, सुख दरबार में खबर पहुंच गई, 300 या 500 का दस्ता आ गया। जब ये आए ना, इनके घोड़ों के टापों की आवाजें बुलंद हुई। उस वक्त सूरत हाल क्या थी? जनाब मुस्लिम ने मुसल्ला इबादत छोड़ा, अपनी तलवार निकाली, बाहर निकलने लगे। मोमिना रुकावट बन गई, ना जाओ, आपको कत्ल कर देंगे। अज़ादारों, मैं इशारा देता हूँ। मुस्लिम कहते, मोमिना मैं कैसे बर्दाश्त करूं, तेरे घर को आग लगा देंगे। अजरुकुम अल्लाह। ये जुमला नहीं वजाहत हो सकी, एक जुमला और अर्ज करता हूँ। जब अली मौला ने खैबर फतह किया था, खैबर फतह हुआ, तरीका क्या होता था? फतह के बाद सिपाही बढ़ते थे, माल गनीमत जमा करते थे, जमा कर रहे थे। मौला अली हैरत से देख रहे थे। किसी ने पूछ लिया, या अली ये तो आपके सदके में है, आप क्यों नहीं बढ़ रहे? अली मौला ने कहा, क्या हुआ, अगरचे दुश्मन है, आगे कैसे जाऊं, उनकी मस्तूरात भी तो है। रब जाने शाम गरीबा क्यों ना ख्याल रखा गया, इन खैमों में कौन? ये है अक़दार हुसैनी। मुस्लिम चाहते हैं मैं रुकता हूँ, ये बड़े बेहया हैं, ये रहम नहीं करेंगे, मोमिना के घर को जला देंगे। जनाब मुस्लिम ने कहा, हट जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर आए, यकदम हमला हुआ। सफीर हुसैन ने बड़ी शुजाना जंग की, लड़ते रहे, बड़े सिपाही वासिल जहन्नम किए। अब ये घबरा गए, इब्न ज़ियाद की तरफ कासिद भेजा, कहा कुछ और फौज भेजो। उधर से बड़े गुस्से से एक पैगाम आया, तुम्हें एक बंदे से लड़ने के लिए भेजा था और तुम इतने थे। इन्होंने पैगाम भेजा, इब्न ज़ियाद तूने कूफे के किसी सब्जी फिरोज से तो लड़ने के लिए नहीं भेजा, तूने तो हमें एक हाशमी की तरह भेजा है जो सफीर हुसैन है। और फिर आए, और सूरत हाल क्या थी? एक रिवायत अजीब है, ये लड़ते लड़ते जो फौज अशकिया के सिपाही थक गए, छतों पे चढ़ गए। नीचे वाले नीचे से हमला करते थे, छतों वाले छत से हमला करते थे। जनाब मुस्लिम दरमियान में है, लेकिन लड़ रहे थे। बिलाखिर इतना खून बह चुका था, बदन में ज़ौफ़ पैदा हो चुका था, हो गई असीरी। लेके आ रहे थे, जब दरबार के बाहर पहुंचे ना, सामने पानी का पड़े थे बर्तन। जब बंदा हो ना जख्मी, उसको प्यास लगती है, कहा मुझे पानी तो दे दो। एक जालिम ने गुस्ताखाना जवाब दिया। एक और शख्स था जिसने प्याले में पानी पेश किया, लेकिन चेहरा जख्मी था, होंठ जख्मी थे, वो पानी तनावुल न कर सके। इतना अर्ज करता हूँ, ए सफीर इमाम हुसैन, आप पानी न पी सके, प्याले की ठंडक तो हाथों ने महसूस की। मैं कुर्बान जाऊं उन बच्चों पर जिनके हाथों में गरम प्याले थे। अलातश की सदाएं बुलंद थी। पानी ठंडा हो ना बर्तन में, मट्टी का बर्तन भी तो ठंडा हो जाता है, हाथों ने तो ठंडक महसूस कर ली। अज़ादारों, जनाब मुस्लिम दरबार में आए। दस्तूर क्या था उस जमाने का? जब कोई कैदी आता था, अमीर को सलाम करता था, ताजीमन झुकता था। न सलाम किया सफीर हुसैन ने, न ताजीमन झुके। एक सिपाही ने कहा सलाम करो ना, ए कैदी झुको ना, ये अमीर है। कहा माली अमीर सिवल हुसैन, चुप हो जा, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है।
اجرکم علی اللہ، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں رک جائیے۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تھا نا، اور قافلہ کربلا سے قید ہو کے جا رہا تھا، کسی منزل پر ایک شخص نے امام سجاد سے پوچھا تھا، اے قیدی تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ امام نے کہا مدینے کا رہنے والا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ہاشمی ہوں۔ کہا میں نے کچھ دن پہلے ایک قیدی کوفے میں بھی دیکھا تھا تو وہ بھی ہاشمی، اس کے بدن پر زخم بڑے تھے، وہ زخم آپ کے بدن پہ نہیں، سمجھ نہیں سکا، اس کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی۔ قیدی تیری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ امام کے آنسو بڑھ گئے۔ کہا ہاں فرق ہے، جو تو نے ہاشمی قیدی دیکھا وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں، میرے ساتھ مائیں اور بہنیں ہیں۔ جو صدمے امام سجاد نے اٹھائے وہ صدمے سفیر حسین نے نہ اٹھائے۔ عزادارو آؤ ذرا جملہ سنیے، پھر کیا ہوا؟ ابھی میرے بھائی بھی کچھ بیان کر رہے تھے، دیکھ لیا اب زندہ نہیں رہوں گا۔ کہا 3 وصیتیں، پہلی وصیت ہے 700 درہم کا مقروض ہو، اور وصیتیں بھی عمر بن سعد سے کی، میری زیر اور تلوار بیچ دینا، میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے، میں امام حسین کو خط لکھ بیٹھا ہوں، امام حسین آ رہے ہوں گے، کسی طرح قاصد بھیج دو، امام حسین سے کہو نہ آؤ، حالات بدلے ہوئے اور پھر اکیلے نہیں ہے مولا۔ کہا تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا تیسری وصیت یہ ہے، جب یہ میرا سر قلم کر لیں، میرا جسد لے لینا، اسے سپرد خاک کر دینا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ وصیتیں پوری ہو گئی؟ اے عزادارو آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ سنو مظلومیت سفیر حسین، لے گئے بلندی پہ، سر قلم ہوا، جسد زمین پہ پھینکا، کہا تھا دفنا دینا، لیکن ہوا کیا؟ ادھر سے جناب ہانی کو قید سے نکالا گیا، بازار کوفہ میں جا کے جہاں جانور ذبح ہوتے تھے، ہانی کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر حالت کیا تھی؟ سفیر حسین اور ہانی کے پاؤں میں رسیاں باندھی گئی، بازار کوفہ میں پھرایا جا رہا تھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے نبی کا، میرا مالک میرا خالق، اس مجلس اعظام میں جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، میرا اللہ سب کے مشکلات کو حل فرما۔ میرا اللہ الحاج فضل حسین اور زوج مرحومہ زوجہ شاکر علی صدیقی، شیر علی گھی والے اور ان کی زوجہ مرحومہ سخاوت حسین، بشیر حسین اور جملہ مرحومین مرحومات اور آپ سب کے مرحومین و مرحومات، خدا بند عالم سب کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ورثاء نے جو مجلس کے لیے اہتمام کیا ہے، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، ان کے رزق حلال صدق کے مقال میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ کتنے ہمارے دوست احباب ہیں جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے، پروردگارہ کچھ میرے حج فیلو بھی ہے، مجلس میں بھی موجود ہے، میرا اللہ تم نے بھی جانتا ہے، خدایا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ ہمارے ساتھی ڈرائیور گوہر عباس، میرا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، میرا اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ پروردگارہ ہمیں محبت اہل بیت کے نور سے میرا اللہ تو نے ہمارے قلوب کو منور فرمایا ہے، ان ہستیوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، میرا اللہ یوں کے برادران جو زحمت کر رہے ہیں
اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ ہمارے ماتمی نوجوان جو مختلف جگہوں پر ماتم داری کر رہے، عزاداری برپا کر رہے ہیں، ہمارے نوحہ خان جو مختلف جگہوں پر نوحے پڑھ رہے ہیں، خدایا ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ میرا اللہ جو ماتمی حلقوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، خدایا ان پر رحم فرما۔ میرا اللہ عزاداری مظلوم کربلا میں جس شکل میں جس طرح جو بھی اپنا حصہ ملا رہا ہے، خدایا انہیں خیر و برکت عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک و امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگار نبی وعد نبی کے صدقے مجالس امام حسین کا فیض ہم سب کو نصیب فرما۔ میرا اللہ شیطانی قوتوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگارہ ہم سب پر ہر قسم کا لطف و کرم فرما۔ میرا اللہ شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔